محبت کے 40 اصول در حقیقت ایک ناول ہے جس میں مولانا جلال الدین رومی اور شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی دوستی اور تصوف کو بیان کیا گیا ہے۔ اس ناول میں رومی کے ایک عالم سے عاشق بننے کی داستان بھی ہے۔ اسی ضمن میں یہ اصول آج اس ویڈیو کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کام آ جائے۔ ہم خدا کے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں وہ دراصل ہماری اپنی شخصیت کے گمان کا عکس ہوتا ہے۔ اگر خدا کے ذکر سے صرف الزام و خوف ہی ابھرتے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ الزام و خوف ہمارے اپنے سینے میں پلتے ہیں، اور اگر خدا محبت و شفقت سے چھلکتا ہوا دکھائی دے تو یقیناً ہم بھی محبت اور شفقت سے چھلکتے ہیں۔ سچائی کا راستہ دل کا راستہ ہے، دماغ کا نہیں۔ اپنے دل کو اپنا اولین مرشد بناؤ۔ اپنے نفس کا سامنا اور مقابلہ کرنے کے لیے دل کی مدد لو، کیونکہ تمہاری روح پر ہی خدا کی معرفت نازل ہوتی ہے۔ قرآن پڑھنے والا ہر شخص قرآن کو اپنے فہم کی گہرائی تک ہی سمجھ پاتا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے 4 درجات ہیں۔ پہلا درجہ ظاہری معنی میں ہے اور زیادہ تر لوگ اسی میں خوش ہوتے ہیں۔ دوسرا باطنی معنی میں، تیسرا درجہ ان باطنی معنی کے چھپے مفہوم کا، جبکہ چوتھا اس قدر گہری معنیوں کا حامل ہے کہ زبان ان پر قادر نہیں ہو سکتی، چنانچہ یہ ناقابل بیان ہے۔ بس تم کسی انسان اور خدا کے رشتے کو اپنے خیال سے جاننے کی کوشش مت کرو۔ سب کا اپنا اپنا راستہ ہے اور اظہار بندگی کی اپنی نوعیت۔ خدا ہمارے الفاظ و اعمال کو نہیں بلکہ دل کو دیکھتا ہے۔ یہ مذہبی رسم و رواج بذات خود مقصود نہیں ہے، اصل چیز تو دل کی پاکیزگی ہے۔ تم کائنات کی ہر شے اور ہر شخص میں خدا کی نشانیاں دیکھ سکتے ہو۔ خدا صرف مسجد مندر تک محدود نہیں، لیکن پھر بھی تمہاری تسلی نہ ہو تو خدا کو کسی عاشق صادق میں ڈھونڈو۔ عقل اور دل 2 مختلف چیزیں ہیں۔ عقل لوگوں کو کسی بندھن میں جکڑتی ہے اور کسی چیز کو داؤ پر نہیں لگاتی، ہمیشہ پھونک پھونک کر قدم رکھتی ہے، جبکہ دل ہر بندھن سے آزاد ہو کر اپنا آپ داؤ پر لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ مت گھبراؤ اور ڈوب جاؤ کیفیت میں، اور خزانے بھی تو ویرانوں میں ملبے تلے ملتے ہیں۔ ایک شکستہ دل میں ہی خزانے دفن ہوتے ہیں۔ دنیا کے زیادہ تر مسائل الفاظ اور زبان کی کوتاہیوں اور غلط معنی اخذ کرنے سے جنم لیتے ہیں۔ چنانچہ الفاظ کی ظاہری سطح تک خود کو محدود مت رکھو۔ جب محبت اور عشق کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو الفاظ و اظہار اپنی اہمیت کھو بیٹھتے ہیں۔ جو کسی لفظ سے بیان نہ ہو سکے اس کو صرف خاموشی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تنہائی اور خلوت 2 مختلف چیزیں ہیں۔ جب ہم تنہا اور اکیلے ہوتے ہیں تو اس غلط فہمی میں مبتلا ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، لیکن خلوت یہی ہے کہ آدمی تنہا ہوتے ہوئے بھی تنہا نہ ہو۔ بہتر ہے کہ ہماری تنہائی کسی ایسے شخص کے دم قدم سے آباد ہو جو ہمارے لیے ایک بہترین آئینے کی حیثیت رکھتا ہو۔ یاد رکھو کہ صرف کسی دوسرے انسان کے دل میں ہی تم اپنا درست عکس دیکھ سکتے ہو۔ تمہاری شخصیت میں جو خدا کے جلوے نمایاں ہوتے ہیں وہ صرف کسی دوسرے انسان کے آئینہ قلب میں دکھائی دیں گے۔ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے مایوس کبھی مت ہونا۔ یقین رکھو کہ جب ہر دروازہ بند ہو جائے تب بھی قدرت اپنے بندے کے لیے نئی راہ ضرور کھولتا ہے۔ جب سب کچھ اچھا جا رہا ہو اس وقت شکر کرنا آسان ہے، لیکن ایک صوفی عطا اور بخشش کے ساتھ ساتھ اپنی محرومیوں پر بھی شکر گزار ہوتا ہے۔ صبر اس بات کا نام نہیں ہے کہ انسان بے بسی کے ہاتھوں برداشت کے عمل سے گزرتا رہے، بلکہ صبر یہ ہے کہ انسان اتنا دور اندیش ہو کہ کانٹے کو دیکھے تو تمہیں پھول بھی دکھائی دیں، رات کے گھپ اندھیرے میں صبح صادق کا اجالا دکھائی دے۔ بے صبری یہ ہے کہ انسان اتنا کم نظر ہو کہ معاملے کے انجام سے انجان رہے۔ عاشقان الہی صبر کا دامن نہیں چھوڑتے،
کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پہلی کے باریک چاند کو ماہ کامل میں تبدیل ہونے کے لیے کچھ وقت ضرور گزارنا پڑتا ہے۔ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہارے سفر کی سمت کوئی بھی ہو، بس ہر سفر کو اپنے اندر کا سفر بناؤ۔ جب تم اپنے اندر کا سفر کرتے ہو تو تمہارے ساتھ پوری کائنات سفر کرتی ہے۔ جس طرح ایک ماں کو بچے کی پیدائش کے لیے درد کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح ایک نئی شخصیت کو جنم دینے کے لیے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ جس طرح ایک دن کو اپنی روشنی پوری شدت کے ساتھ بکھیرنے کے لیے شدید گرمی برداشت کرنی پڑتی ہے، اس طرح محبت بھی دکھ اور درد کے بغیر تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی۔ محبت کی تلاش ہمیں تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ راہ عشق سے ایسا کوئی مسافر نہیں گزرا جسے اس راہ نے پختگی عطا نہ کی ہو۔ جس لمحے تم محبت کی تلاش کا سفر شروع کرتے ہو، تمہارا ظاہر و باطن تبدیلی کے عمل سے گزرنا شروع کر دیتا ہے۔ آسمان پر شاید اتنے ستارے نہ ہوں جتنے دنیا میں جھوٹے اور ناکارہ مولوی ہیں۔ ایک سچے مرشد کو کبھی بھی ایسے مولوی سے مت ملانا جو نفس کا پجاری ہو اور اپنی ذات کا اسیر ہو۔ ایک سچا مرشد نہ کبھی تمہیں اپنی ذات کا اسیر بنائے گا اور نہ ہی تم سے تابعداری اور تعریف کا تقاضا کرے گا۔ زندگی میں جو بھی تبدیلی تمہارے راستے میں آئے، اس کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زندگی کو اس بات کا موقع دو کہ تم میں سے گزر کر اپنا راستہ بنائے۔ اس بات کی فکر کرو کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں۔ تمہیں کیا پتا کہ آنے والی تبدیلی تمہارے حق میں بہتر ہے یا موجودہ حالات۔ ہر انسان خدا کی ایک ادھوری تحریر ہے، جس کی تکمیل کے لیے خدا داخلی اور خارجی طور پر مصروف ہے۔ خدا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ انفرادی سطح پر معاملات کرتا ہے، کیونکہ انسانیت ایک بے حد لطیف اور نصیف مصوری کا شاہکار ہے، جس پر تحریر ہونے والا ہر نقطہ پوری تصویر کے لیے یکساں اہمیت رکھتا ہے۔ خدا پاک کی ذات سے محبت کرنا تو آسان لگتا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ مشکل انسانوں سے محبت کرنا ہے، جن میں کمزوریاں اور خامیاں پائی جاتی ہیں۔ یاد رکھو، انسان اسی کو جان سکتا ہے جس سے وہ محبت کرنے پر قادر ہو۔ بغیر محبت کے کوئی معرفت نہیں رہتی۔ جب تک ہم خدا کی تخلیق سے محبت کرنا نہیں سیکھتے، تب تک ہم اس قابل نہیں ہو سکتے کہ خدا سے محبت کر سکیں اور اس کو جان پائیں۔ اصل ناپاکی اندر کی ہوتی ہے، باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔ گرد و غبار کی بس ایک ہی قسم ہے جو پاکیزہ پانی سے صاف نہیں ہو پاتی، اور وہ ہے نفرت اور تعصب کے جھگڑے جو روح کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ تم عبادتوں سے اپنا جسم تو پاک کر لو گے، لیکن روح کی پاکائی صرف محبت سے ہوگی۔ پوری کی پوری کائنات ایک انسان کے اندر موجود ہے۔ تم اور تمہارے ارد گرد جو کچھ بھی تمہیں دکھائی دیتا ہے، تمام چیزیں، خواہ تمہیں پسند ہو یا ناپسند، تمام لوگ، خواہ تم ان کے لیے محبت محسوس کرتے ہو یا نفرت، یہ سب کے سب تمہارے اپنے اندر کسی نہ کسی مقدار میں ملیں گے۔ چنانچہ شیطان کو اپنے باہر نہیں، اپنے اندر تلاش کرو۔ شیطان کوئی ایسی غیر معمولی قوت نہیں جو تم پر حملہ آور ہوتی ہے، بلکہ تمہارے اندر سے ابھرنے والی ایک معمولی سی آواز کا نام ہے۔ اگر تم پوری محنت اور دیانت سے اپنی ذات کے روشن اور تاریک گوشوں کو دیکھنے کے قابل ہو جاؤ تو تم پر ایک عظیم شعور کا دریچہ کھلے گا۔ جب کوئی شخص اپنے آپ کو جان لیتا ہے تو وہ اپنے رب کو بھی جان لیتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ اپنے برتاؤ اور رویے کو تبدیل کر دیں، تو اس کے لیے پہلے تمہیں اس رویے کو بدلنا ہوگا جو تم اپنے آپ کے ساتھ رکھے ہوئے ہو، اور جب یہ مرتبہ حاصل ہو جائے تو اس کانٹے کے لیے بھی شکر گزار رہو جو تمہارے راستے میں پھینکا جائے، کیونکہ یہی اس بات کی علامت ہے کہ تم پر عنقریب پھول بھی نچھاور ہوں گے۔ اس بات سے پریشان مت ہو کہ راستہ کہاں لے کر جائے گا،
بلکہ اپنی توجہ اپنے پہلے قدم پہ رکھو۔ یہی تمہاری ذمہ داری ہے اور یہی سب سے مشکل کام ہے۔ جب پہلا قدم اٹھا لیا تو پھر اس کے بعد ہر شے کو اپنے قدرتی انداز میں کام کرنے دو، اور تم دیکھو گے کہ راستہ خود بخود کھلتا جائے گا۔ بہاؤ کے ساتھ مت بہو، بلکہ خود ایک لہر بن جاؤ جس کا اپنا ایک بہاؤ ہوتا ہے۔ اس نے ہم سب کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ کوئی بھی دو انسان ایک جیسے نہیں، کوئی بھی دو دل یکساں طور پر نہیں دھڑکتے۔ اگر وہ چاہتا تو سب کو ایک جیسا بناتا۔ چنانچہ اب ان اختلافات کی توہین کرنا اور اپنے نظریات کو دوسروں پر حاوی کرنے کی کوشش کرنا پروردگار کی حکمت کی توہین کے برابر ہے۔ جب اس کا سچا چاہنے والا کبھی میں کدے جا پہنچے تو وہ میں کدا اس کے لیے محراب و مصلی کی صورت اختیار کر لیتا ہے، لیکن اگر کوئی بہکا ہوا میں خوار مسجد میں بھی چلا جائے تو وہ اس کے لیے میں خانہ بن جاتی ہے۔ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس میں اصل کردار تو ہمارے دل کا ہوتا ہے، ظاہر کا نہیں۔ صوفی لوگوں کو ان کے حلیے سے نہیں جانچتے۔ یہ ادھار کی زندگی دراصل حقیقت کا ایک دھندلا سا خاکہ ہے۔ صرف بچے ہی اصل حقیقت کے برعکس کھلونوں سے بہلتے ہیں۔ زندگی میں ہر قسم کی انتہا سے دور رہو، کیونکہ انتہا پسندی تمہارے اندر کے توازن کو بگاڑ دیتی ہے۔ صوفی اپنے رویوں میں انتہا پسند نہیں ہوتے۔ پروردگار کی سلطنت میں انسان کو بہت خاص مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ اللہ کہتا ہے، اور میں نے اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دیا۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس قابلیت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اس کا خلیفہ بن سکے۔ اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا تمہارے اعمال اس خلیفے جیسے ہیں؟ یاد رکھو کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس رحمانی روح کو اپنے اندر دریافت کریں۔ جنت اور دوزخ کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ وہ دونوں یہیں اس لمحہ موجود میں ہیں۔ محبت کا ہر لمحہ جنت کے جیسا اور نفرت کا ہر لمحہ دوزخ کے جیسا ہوتا ہے۔ کائنات ایک وجود واحد ہے۔ الجھے ہوئے دھاگوں کی طرح یہاں ہر کوئی ایک دوسرے سے لپٹا ہوا ہے۔ جانے انجانے میں ہم سب ایک مکالمے کا حصہ ہیں۔ کسی کو دکھ نہ دو، نرمی اور شفقت کا برتاؤ رکھو۔ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی مت کرو، بھلے ہی بے ضرر سا جملہ ہی کیوں نہ ہو۔ الفاظ جو ایک بار ہماری زبانوں سے نکل آتے ہیں وہ کبھی فنا نہیں ہوتے، بلکہ ایک لامحدود وسعت میں ہمیشہ محفوظ ہو جاتے ہیں اور اپنے مقرر وقت میں ہم تک آ پہنچتے ہیں۔ یہ دنیا ایک برفانی پہاڑی کی طرح ہے جہاں اچھی یا بری ہر آواز تم تک واپس ضرور پلٹ کر آئے گی۔ اب اگر تم کسی ایسے شخص کے لیے بری بات نکالو جو ہر وقت تمہارا برا سوچتا رہتا ہے تو تم منفی قوتوں کی ایک نا ختم ہونے والے چکر میں گھومتے رہو گے۔ اگر 40 دن تک تم اس کے بارے میں اچھا سوچو تو اس کے بعد ہر چیز الگ نظر آئے گی، کیونکہ تم پہلے جیسے نہیں رہو گے، اندر سے تبدیلی محسوس کرو گے۔ ماضی ایک تعبیر ہے، مستقبل ایک سراب ہے۔ دنیا ایک خط مستقیم کی شکل میں وقت کے دھارے میں سے نہیں گزرتی جو ماضی سے مستقبل کی طرف جاتا ہو۔ اگر تم ابدی روشنی حاصل کرنا چاہتے ہو تو ماضی اور مستقبل کو اپنے ذہن سے نکال دو اور فقط لمحہ موجود میں رہو۔ یہ لمحہ موجود ہی سب کچھ تھا، سب کچھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری زندگی کو مکمل طور پر باندھ کر رکھ دیا گیا ہے۔ ہر بات مقدر پہ چھوڑ دینا اور کوشش نہ کرنا محض جہالت کی علامت ہے۔ دنیا کی موسیقی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے اور یہ 40 مختلف سطحوں پر مشتمل ہے۔ سچا صوفی ایسا فرد ہے کہ اگر اس پہ کوئی تہمت لگائی جائے اور ہر سمت سے اس پر ملامت کی بوچھار ہو تب بھی وہ صبر سے کام لیتا ہے۔ وہ الزام کے بدلے میں الزام نہیں لگاتا، کیونکہ اس کے نزدیک غیر یا دشمن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ کس طرح کسی کو اپنا دشمن یا مخالف سمجھے؟
جبکہ وہاں ایک ہی واحد ذات کی جلوہ نمائی ہے۔ اگر تم اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر کی سختی دور کرنا ہوگی۔ چٹان کی طرح مضبوط ایمان کے لیے کسی پرندے کی پروں سے بھی زیادہ نرم دل درکار ہے۔ زندگی میں بیماریاں، حادثات، نقصان، تمناؤں کا ٹوٹنا ہمارے ساتھ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہمارے دل نرم ہوں اور ہم خود غرضی سے بچ سکیں۔ حق تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل اتنے کشادہ ہوں کہ تمام انسانیت اس میں سما سکے اور اس کے بعد بھی کافی محبت رہ جائے۔ کوئی امام، کوئی مولوی اور اخلاق و مذہبی قائدین میں سے کوئی بھی تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ نہیں آنا چاہیے، حتیٰ کہ تمہارا روحانی مرشد بھی نہیں۔ اپنے اقتدار اور اصولوں پہ ضرور یقین رکھو، لیکن ان کو دوسروں پر مسلط مت کرو۔ اگر تم دلوں کو توڑتے رہتے ہو تو کوئی بھی مذہبی فریضہ انجام دینا تمہارے لیے سود مند نہیں۔ صرف اپنے رب کو اپنا مرشد حقیقی سمجھو۔ جو بھی علم حاصل کرو اسے اپنی زندگی کا مقصد مت بناؤ۔ اس دنیا میں ہر کوئی کسی نہ کسی مقام پر پہنچنے اور کچھ حاصل کرنے کی جدوجہد کرتا ہے، جبکہ سب کچھ یہیں چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ ایسے میں تم صرف لا حاصل اور مفلس چیزوں کو اپنا مقدر قرار دو۔ ہم ایک برتن کی طرح ہیں جس پر خواہ کتنی ہی نقش و نگاری کیوں نہ ہو، لیکن اس کا کارآمد ہونا اس کے اندر کی خلا کے سبب ہے۔ کسی مقصد کا حصول نہیں بلکہ خالی پن کا شعور ہے جو ہمیں رواں دواں رکھتا ہے۔ سپردگی کا مقصد ناکارہ یا کمزور ہونا نہیں ہے، نہ ہی یہ جبری عمل ہے اور نہ ہی کوئی معاہدہ۔ اصل قوت ہی حیات الہی کو سپرد کرنے میں ہے، ایسی قوت جو ہمارے اندر سے جنم لیتی ہے۔ ایسے لوگ دائمی سکون میں رہتے ہیں کہ سارا جہان موج در موج فتنوں میں مبتلا ہو جائے تب بھی اس سکون میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ آج جیسی دنیا میں ہم رہتے ہیں وہاں یکسانیت اور قاعدے ہمیں آگے نہیں لے کر جاتے، بلکہ مخالفت اور تضاد آگے لے کر جاتا ہے۔ چنانچہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر کے کافر سے ضرور ملے، اور ایک کافر کو بھی اپنے اندر کے مومن سے ضرور ملنا چاہیے۔ جب تک انسان کامل کے درجے تک نہیں پہنچ جاتا تب تک ایمان کا سفر جاری رہتا ہے، چاہے وہ نیکی ہو یا بدی۔ دنیا عمل اور اس کے رد عمل کے اصولوں پر قائم ہے۔ لوگوں کی سازشوں اور چال بازیوں کا خوف مت کھاؤ۔ اگر کوئی تمہارے لیے جال تیار کر رہا ہے تو یاد رکھو کہ خدا بھی ایک اچھا منصوبہ ساز ہے۔ ایک پتا بھی اس کے علم و اجازت کے بنا نہیں ہلتا، بس تم یہ یقین رکھو کہ وہ جو بھی کرتا ہے بہت خوبصورت طریقے سے کرتا ہے۔ خدا ایک بہت ماہر گھڑی ساز ہے، اتنا درست کہ زمین پر ہر چیز اپنی مقررہ وقت پہ چلتی اور رکتی ہے، نہ ایک لمحہ وقت سے پہلے نہ تاخیر سے۔ یہ گھڑی سب کے لیے بالکل ٹھیک اور درست طور پر کام کرتی ہے۔ ہر ایک کے لیے محبت اور موت کا وقت مقرر ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہم اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا میں اپنا طرز زندگی اور طرز عمل بدلنے کے لیے تیار ہوں؟ اگر دنیا میں ہماری زندگی کا ایک دن بھی گزرے ہوئے دن سے بہتر گزرے تو بڑی حسرت کا مقام ہے۔ ہر لمحہ اور ہر سانس کے ساتھ ہمیں اپنی تجدید کرتے رہنا چاہیے، نیا جنم لیتے رہنا چاہیے، اور نیا جنم لینے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، موت سے پہلے مر جانا۔ حصے تبدیل ہوتے رہتے ہیں لیکن مکمل ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے۔ ایک چور کے مرنے پر دوسرا جنم لیتا ہے، ہر صالح اور ولی کے گزرنے پر دوسرا صالح اور ولی اس کی جگہ سنبھال لیتا ہے۔ اس طریقے سے بیک وقت ہر چیز تبدیل ہوتی جاتی ہے لیکن مجموعی حقیقت نہیں بدلتی۔ محبت کے بغیر زندگی بے معنی ہے۔ مت سوچو کہ مجھے کس قسم کی محبت کی تلاش ہے، جسمانی یا روحانی، ملکوتی یا ناسوتی، مشرقی یا مغربی۔ محبت کی یہ تقسیم مزید تقسیم پیدا کرتی ہے۔ محبت کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، نہ کوئی تعریف، یہ تو ایک سادہ اور خالص چیز ہے بس۔ محبت
آب حیات بھی ہے اور آتش کی روح بھی ہے۔ جب آتش آب سے محبت کرتی ہے تو کائنات ایک مختلف روپ میں ظاہر ہوتی ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ چکے ہیں تو اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ ان 40 محبت کے اصولوں میں سے آج آپ اپنی زندگی میں کون سا اصول اپنانا شروع کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں اور آپ عشق کے اس اصولوں پر پورا اتریں۔ آمین۔